الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت أيديهم وویل لهم مما يكسبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، اس وقت جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اور جس کے بارے میں امت مسلمہ بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، اور ہمارا حال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم وہ تماشا دیکھنے والے قوم بن چکے ہوئے ہیں، 2.25 ارب لوگ۔ عموماً میرے اور آپ کے سامنے یہ باتیں کی جاتی ہیں، عرب کچھ نہیں کرتے تو ہم کیا کریں گے جن کے پڑوس میں وہ رہتے ہیں۔ یہ تو ایک قومی جھگڑا ہے، یہ تو ایک مال و متاع کا جھگڑا ہے، یہ تو ریسورسز کا جھگڑا ہے، یہ تو یہودیوں نے چونکہ اسرائیل بنانے سے پہلے امریکہ پہ قبضہ کیا تھا تو اس وجہ سے یہ ہو گیا ہوا ہے، اس لیے یہ جھگڑا چلنے دیں۔ اور پھر ایک اور دعویٰ بھی پیش کیا جاتا ہے، دیکھیں جی آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، حماس نے وہاں پر جا کے ان پہ حملہ کر دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے بھگتان بھگتنا شروع ہو گیا۔ ہر بندہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس گفتگو سے ناآشنا ہے جو اس نے قرآن پاک میں کی ہے اور اس حالات سے بالکل بے خبر ہے، اس تک یہ باتیں پہنچتی ہیں۔ میں نے آج قرآن پاک کی جس آیت کا انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی، اس آیت کے حساب سے میں پوری کی پوری یہودیوں کی کتابوں کی اور ان کے علم کی اور ان کے نظریات کے مطابق آپ سے گفتگو کروں گا۔ میرا موضوع بنیادی طور پر قرآن ہے، لیکن اس قرآن کی سچائی اور حقیقت جو ہے وہ کس طرح آج کے دور میں یہودیوں کے اندر ظاہر ہو رہی ہے اس کے اوپر گفتگو ہے۔ اس لیے میں نے آج زیادہ تر کتابوں کا سہارا جو ہے وہ یہودیوں کی کتابوں کا لیا ہے۔ اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر انسان نہیں رہتے، یہودی جو ہیں ان کے اندر کوئی انسانیت کی رمق نہیں ہے کہ تماشا دیکھتے ہیں۔ 50% سے زیادہ، 50% سے زیادہ بچے مر رہے ہیں۔ وہ تصویریں دیکھی نہیں جاتی، وہ ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی کہ ایک باپ اپنے بچے کو دفنا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کا چھوٹا سا کھلونا اکڑا ہوا ہے، مائیں اپنے مردہ بچوں کے سروں کو بوسہ دے دے کے دفن کر رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ قرآن پاک اس پوری یہودیت کی تاریخ کو واضح کرتا ہے۔ 38% کے قریب قرآن پاک جو ہے وہ یہود و نصارہ کے اوپر ہوتا ہے، خاص طور پہ یہودیوں کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے، یعنی تباہی ان لوگوں کے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ اور کیوں لکھتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس سے کچھ تھوڑے تھوڑے پیسے ویسے کماتے ہیں۔ اس کے بعد اب ذرا تاریخ کی صورتحال جو ہے پوری کی پوری یہودیت کی، اس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں۔ الہامی کتاب ان کے ہاں تورات ہے،
اور تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت اتری تھی کہ جس وقت یہودی جو تھے وہاں سے ہجرت کر کے فرعون کی غلامی سے آزادی کے بعد وہ سینا پہاڑ کے پاس موجود تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینا پہاڑ پر بلایا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ 40 تختیاں جو تھیں بڑی دی گئی تھیں، جو ان کے وہ بہت بڑے جسے کہتے ہیں تابوت سکینہ اس کے اندر وہ اس میں رکھی جاتی تھیں، اور اس کو ایک مقدس کتاب کے طور پہ اس کو لیتے تھے۔ زبور کی کتابیں بھی ہیں، اور اس طرح کی دیگر کتابیں جو ہیں ان کے ہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا صحیفہ بھی موجود ہے، حضرت یسعا کی کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن یہ بنیادی کتاب تورات تھی۔ اس تورات کے نزول کے بعد یہودیوں نے سب سے پہلا جو انکار کیا، جو فرق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں اور سیدنا موسیٰ کے اصحاب میں تھا، کہ ان کو کہا جاؤ فلاں قوم سے لڑو، انہوں نے قوم سے لڑنے سے انکار کر دیا، کہا ھذا قوم جبارین، یہ تو بڑی طاقتور قوم، موسیٰ تم لڑو، تمہارا خدا لڑے، جب تم فتح حاصل کر رہے ہو تو ہم بھی چلے جائیں، تم نے انہیں فرعون سے نہیں بچایا۔ حالانکہ اللہ جو تھا وہ ان کو احساس دلا رہا تھا کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات اس لیے نہیں دلائی ہے کہ تم تعیش کی زندگی یہاں گزارو۔ پھر 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد وہ پہلی صورتحال ان کی وہ آئی ہے، پھر اس کے بعد فتح ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کا، وہ قصہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، میں بیسیکلی ان کی کتابوں کی طرف کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی حکومت، پھر ایک بہت بڑا ان کا محل اور ٹیمپل، یہ سارا کچھ وہاں بن گیا۔ لیکن ان پر جب پہلی دفعہ ان کی باتوں کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہم نے اپنے بندے بھیجے، وہ قبض نصر جو تھا، بخت نصر جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے آ کے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہاں پر یہ جا کر دجلہ اور فرات کے اوپر رہنے لگے، بابل اور نینوا کی سرزمین جسے کہتے ہیں۔ بابل کی تہذیب تھی، بڑی زبردست تہذیب تھی، ان لوگوں نے کئی میل لمبے جو تھے لٹکتے ہوئے باغ بنائے تھے، جنہیں ہینگنگ گارڈن آف بیبلونیا کہتے ہیں۔ یہ وہ نمرود کی سلطنت تھی جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں پر انہوں نے تورات کو ایک طرف رکھ دیا، اور انہوں نے ایک کتاب تحریر کی جس کو وہ تالمود کہتے ہیں، یہ ان کی فقہ کی کتاب ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے اندر 2 طبقے ان کے ہاں پیدا ہو گئے، ایک کو کہتے ہیں احبار اور دوسرے کہتے ہیں رہبان۔ اللہ کہتا ہے سورۃ توبہ میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار کہتے ہیں مولوی کو، اور رہبان کہتے ہیں پیر کو، راہب کو، وہ جو کونے میں بیٹھا رہتا ہے، تسبیح وسبیح کرتا رہتا ہے، دعا دیتا رہتا ہے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا تھا۔ کیوں؟ کہ تورات انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ لی، اور تالمود جو تھی، ایک شریعت جو تھی، اس کو ایک خاص طور پہ ایک اپنی طور پہ شریعت جو بنائی۔ اسی شریعت کے اندر انہوں نے مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں تبدیل کر لیں، جس میں اللہ کہتا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کی باتوں کو تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تم بیچ دیتے ہو آیات کو۔ انہوں نے اس کے اندر یہ چیزیں رکھیں کہ یہودی کیا ہیں، اور یہودی بہت بڑی قوم ہے، ایک ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے، اور اس لاڈلی قوم کے سامنے جو ہے یہ باقی سارے کے سارے جو ہیں یہ ظاہر ہیں اور سب کچھ۔ اس میں انہوں نے تصور دیا جینٹائل کا۔ جینٹائل جو ہے وہ عربی میں امی کو کہتے ہیں، تمام مسلمانوں کو، دنیا کے تمام لوگوں کو امی کہتے تھے۔ امی کہتے تھے ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، ان پر کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اپنے اس لقب کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اس لیے وہ درود جو ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی، اس کو بہت پسند فرماتے تھے، درود ابراہیم کے بعد درود ہے، تو یہ ان کو امی جینٹائل کہتے تھے۔ جینٹائل کہتے ہیں کہ یہ وہ تمام لوگ جو کہ دنیا کے اندر دیگر یہودی اقوام جو آباد ہیں، یہ جینٹائلز ہیں۔ اور جینٹائلز کے بارے میں ان کا بڑا خوفناک تصور ہے کہ یہ بیسیکلی خنزیر کے اور کتوں کے بچے ہیں، اولاد ہیں، ان کی وہی کیفیت ہے۔ اس کے تالمود کے اندر باقاعدہ کہ اللہ نے بیسیکلی انسان نما پیدا، اس لیے ان کا قتل کرنا، ان کو مارنا اور ان کو راہ راست پر لانا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے،
اور ہم ذمہ داری آخر میں لے کے آئیں گے ان کو اوپر. تو انہوں نے وہاں پر ایک طالبوت ایسی کتاب لکھی کہ اس میں سود لینا، یہودی سے سود نہیں لے سکتا، باقی سب سے سود لے سکتا. یعنی آپ اندازہ کریں یہ جتنے بینکنگ سسٹم انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے اسرائیل میں فنکشن نہیں کرتا. اس لیے ان کے نزدیک، ان کی طالبوت کے نزدیک، ان کی شریعت کے مطابق مکمل طور پر وہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، میں اگر ان کے تھوڑے سے ان کے فکرے آپ کو پڑھ لوں کہ کس طریقے سے وہ اس کو لے کے نکلتے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو اس کی ایک باقاعدہ ان کی ایک دعا ہے. جیسے ہمارے ہاں ہم پڑھتے ہیں نا یہ جو کیا کہتے ہیں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، کوئی عذاب آ جائے، ان کا ایلینیو ایک دعا ہے. To the speedy see your mighty splendor to cause destable to be removed from the land and the false god will be utterly cut off to take an عالم. اس کے ہاں انہوں نے ایک لفظ نکالا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں ٹکون ڈی عالم. عالم جسے ہم عالم کہتے ہیں، ٹکون کہتے ہیں جیسے کہ ایک ایسا ہم دنیا وجود میں لے کے آئیں گے کہ یہودیت سے پاک ہوگی. اس لیے ان کے ہاں وہ تمام تر لوگ، خواہ وہ یروشلم کے اندر آباد جو ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کا قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہم سانپ اور بچھو کو مار دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کو ان کے فتنے سے پاک کرنا چاہیے. اچھا یہاں پر تو ان کی شریعت تھی، اس لیول تک ان کی شریعت جو ہے وہ نافذ رہی، اور شریعت جو تھی انہوں نے اس کو یہی وجہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جتنے بھی انبیاء آتے رہے وہ ان کی شریعت کو چیلنج کرتے رہے، اور یہ کہتے تھے کہ اب ہم بابل اور نینوا کی سرزمین میں آباد ہو گئے، یروشلم پر ٹیمپل ویمپل بنے گا وہ بات کی بات ہے، لیکن یہاں پر ہم ٹھیک ہیں. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ایک پیغمبر کا نام ہے یسوع، اس کو ہم ایزیا کہتے ہیں، ان کو بھیجا. ان کی ڈیٹرانومی وغیرہ بہت کافی ان کی کتابیں مشہور ہیں. ایک درجہ دانیال علیہ السلام کے صحیفے ہیں جو ان کی، اور ایک ان کا صحیفہ ہے. ان کو جب بھیجا تو انہوں نے آ کے کہا کہ بس اب تمہارے دن پورے ہو گئے، یہ جو تم جہاں سے تم نے یہ ہجرت کی تھی یہ اب ختم ہوگی، اور اب تم ایسا ہے کہ تم واپس یروشلم چلے جاؤ گے، اور وہاں جا کے تمہارا ایک مسیحا آئے گا، اور وہ مسیحا جو ہے وہ تمہارے اندر ایک عالمی حکومت قائم کرے گا. مسیحا کا تصور. انہوں نے ان پیغمبر کو آری سے ذبح کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بھیج دیا. اور وہ پھر میں نے بہت دفعہ وہ اس تفصیل سے بتائی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے زیادہ معجزے دے کے بھیجے، اتنے زیادہ معجزے دے کے کہ ان سے انکار نہیں ہو سکا تھا. انہوں نے ان کو صلیب پہ چڑھا دیا. پھر انہوں نے شریعت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا یہ بڑی خوش سی چیز ہے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، فلاں جو کچھ بھی تھا، یہ جہاد، ہم کچھ اور چیز بھی ساتھ لے کے آتے ہیں. پھر انہوں نے ایک تصور پیدا کیا. قبالہ ان کی ایک بہت بڑی تحریک ہے، جیسے ہمارے ہاں ہے نا جوش فالو کرتے کرتے ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں. اس نے ایک کتاب انہوں نے لکھی زہر. یہ زہر کی جو کتاب ہے یہ شمون بچائی نے لکھی تھی 170 سے 200 عیسوی کے اندر. بکھر گئے تھے. قرآن کہتا ہے وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم دنیا میں تم کو ادھر سے ادھر تقسیم کر دیں گے. یہ بکھر گئے. اس شخص نے لکھی، اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کچھ علم سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے، انہوں نے بھی کہا یہ سینہ بسینہ علم جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. اور یہ کہتے تھے کہ جب آپ جہاد سے نکلو گے تو اس سے پہلے تم پیوریفیکیشن پیدا کرو گے، تم یہ وظیفے کرو گے، تم یہ وظیفے کرو گے، اور پھر تمہیں اندر جو ہے تمہیں خاص طور پہ مسایہ نظر آئے گا. اور یہ ایک اتنی بڑی کئی ہزار شعروں پر مشتمل نظم ہے جو زہر جو ہے اس کے اندر. اس زہر کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھپی رہے. اسپین میں جب یہودی آباد ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کے اندر اسپین کے جو فلسفی ہیں، ابن عربی ہو گئے، دوسرے تیسرے، اس فلسفے بڑا اثر ہے ان کو. اسی دوران انہوں نے اپنے وہ ابجد کے اصول، ابجد حوض، ان کو نمبر دیے تھے وہ. پھر انہوں نے ایک اور اس کے اندر کانسیپٹ کیا تھا کہ لوگوں کو خالص شریعت پہ کون عمل کرتا ہے، تھوڑا سا رنگینی بھی ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس کے اندر چاند، ستارے، ان کی موومنٹ، ان کا ایک بہت مشہور تصور ہے 4 بلڈ مون تھیوری، جسے 4 خونی چاند. اور انہوں نے باقاعدہ اس کی ترتیب سے 4 خونی چاندوں کے ساتھ، کہ جب بھی 4 خونی چاند آتے ہیں ہمارے درمیان پہلے جو ہیں ہماری تباہی ہوتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرتا ہے، اور ہم پہ ظلم ہوتا ہے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے ایک شاندار قسم کی صورتحال نکالتا ہے اور ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے.
1492 کا خاص طور پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ 1492 میں یہ 4 آئے تھے ان کے اپنا مون اکٹھے، یعنی فلڈ مون کہتے ہیں پورے کا پورا چاند کو جو اس کا گرہن لگ جاتا ہے، تو اس گرہن کے دوران وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ ایزابیلا فرڈیننڈ نے ہم پہ حکومت کی، ہم کو مارا، ہم کو 75,000 لوگوں کو عیسائی بنایا، ان کو ہمیں کہا کہ تم صبح صبح سویرے سویرے سور کا ناشتہ کرو گے، اس ہفتے کو دکانیں کھولو گے، اور پھر لیکن 1492 میں ہمارا جو ایک بندہ تھا اس نے امریکہ دریافت کر لیا اور لینڈ آف اپرچونٹی مل گئی، اور پھر ہم نے دنیا پہ اس پہ قبضہ کر لیا۔ اس طرح کے کانسیپٹ جو تھے انہوں نے اس کے اندر جو ہے زہر کے اندر لے کے آئے، اور یہ زہر کہتا یہ ہے کہ ہماری جو فورسز ہیں، یعنی اس وقت ربائی کہتے ہیں کہ امریکہ کے ارد گرد ہماری 5,000 روحانی طاقتیں جو کنٹرول کر رہی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا، مطلب افغانستان میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو فروشس ہیں، تو ہم جا کے ان کو پہلے جا کے ان کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کو جا کے مار دیتے ہیں اور ان پہ پاکستان میں اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تب وہاں پر ایک انتشار کی صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ اس کے اندر وہ جو کہتے ہیں کہ اس سارے، اب یہ جو چیز تھی یہ چھپی چھپی تھی۔ موسیٰ ڈی لیون ایک بندہ تھا ان کا بہت بڑا ربائی، یہ وہاں سے بھاگ کے آ گیا تھا، آ کے ٹرکشس میں آ گیا تھا، یہ 1256 کے قریب جو ہے یہ وہاں پر اس میں 1206 میں پیدا ہوا تھا، 1206 میں پیدا ہوا، اور جب 1256 کے قریب اس شخص نے اس کو دوبارہ لکھی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ آسمانی علامتیں یہ ظاہر ہوں گی اور یہ مسیح جو اس طریقے سے آئے گا۔ یہ ایک ان کا دوسرا کانسیپٹ آیا تھا۔ اب ٹکن کے ساتھ جو سب سے اہم ترین چیز ہے کہ انہوں نے یہ جو مسیحا کی آواز اور اس طرح کی صورتحال کو لے کے آگے بڑھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو ان کا جو پروٹوکول آف دا زائنزم لکھا ہے انہوں نے 1792 میں، جس کے بعد پھر 1896 میں پروٹوکول آف زائنزم، اس نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہم پوری دنیا کو اپنی تمام تدابیروں کے ساتھ لامذہب بنائیں گے، اور اس لامذہب بنانے کے ساتھ صورتحال ان کی یہ تھی کہ ہم اس سارے کے سارے یہ خنزیر اور بندر اور یہ بکریوں اور گدھوں کی جو اولاد ہیں، کتوں کی جو اولاد ہیں، ان کی ہم نسل کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ لامذہبیت کا مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم لامذہبی ہوگی، ہماری جب حکومت بنے گی، ہم اپنے قانون کو، جب مسیح آئے گا تو ہم اس کو نافذ کر دیں گے۔ یہاں پر انہوں نے پھر باقاعدہ، آپ سوچیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر، اس زہر کی بنیاد کے اوپر باقاعدہ ہالی ووڈ پہ قبضہ کیا، گانے شروع کیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سانگ آف دا بیبلون، جو لوگ سنتے تھے وہ بیبلون کے دریا کے کنارے کیا کیا چیزیں ہیں، اور انہوں نے مختلف قسم کے کانسیپٹ تھے کارٹونوں کے اندر ڈالے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی۔ ایتھیزم بلڈ، سب سے پہلے انہوں نے 1971 کے اندر کمیونزم لے کے آئے۔ کارل مارکس سے جیو تھا، اور جس وقت وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر وہ آ رہا تھا تو جیت رہا تھا روس، اور وہاں زار روس کی اور کرسچن کی حکومت آ رہی تھی، انہوں نے واپس اس کو دھکیلا ان کو فوجوں کو، اور کہا جاؤ جا کے لینن کی مدد کرو، اور وہاں قبضہ کیا۔ 75 سال تک آدھی دنیا کوئی عبادت نہیں کرتی تھی، نہ عیسائیت کی عبادت کرتی تھی، نہ یہودیت کی عبادت کرتی تھی، اور نہ مسلمانوں کی عبادت کرتی تھی، مکمل طور پہ بند کر دیا تھا 1917 سے لے کے 99۔ اب جب ان کا کام ختم ہو گیا، انہوں نے اس کو ختم کیا، اب ہمارے ہاں الحاد آ گیا۔ دوسری چیز انہوں نے کہا فوڈ ایڈلٹریشن، ہم فوڈ ایڈلٹریشن پیدا کریں گے۔ آپ دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ یہ سارے کا سارا یہ جینیوک کا تصور ہے، خود وہ اس طرف نکل گئے، اور ہمارے ہاں صورتحال یہ تھی کہ 2 چیزوں کے اوپر ایفیکٹ پڑا، اور یہ اس کی، میں تو حیران ہو گیا ہوں جس وقت ٹیکون عالم کے اوپر ان کی اچیومنٹ پڑھ کے کہ آپ حیران کریں گے کہ ہمارے ہاں اب دیکھیں بچیاں جو ہیں کتنی جلدی ان کی ہے وہ اپنا پیریڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جوان ہو جاتی ہیں، جبکہ پوری دنیا اس پہ ہے کہ مردوں کا سپرم کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ قیامت کے نزدیک ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک مرد ہوگا اور 50 عورتیں ہوں گی، اور اس مرد کو 50 عورتوں پر کفایت کرنا پڑے گی۔ فرمایا دجال کے ساتھ جو لوگ نکلیں گے ہتھیار عورتیں نکلیں گی۔ میں آج حیران، آج سے تقریباً 8 سال پہلے میں نے امریکن ایسوسیشن جو تھی امریکن سرجنز کی جو تھی، سرجنز اینڈ فزیشنز کی سربراہ کو بلایا تھا، اور میں نے اس کے اوپر پروگرام کیا تھا۔ میں خود جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ رہا ہوں، اور اس پولیو ویکسین کو، ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ترین آدمی ہے، اس میں نے لکھا بھی تھا اس زمانے کے اندر، اور ریمڈ فرانسس، اس شخص نے
پوری کی پوری ان ویکسین کے کانسیپٹ، یعنی آپ اندازہ کریں کہ 1956 میں یہ ویکسین آئی ہے پولیو کی، اور اس سے پہلے پولیو ویکسین جو تھا مکمل طور پہ ریڈیکیٹ ہو چکا تھا، چند جگہوں پہ موجود تھا، اور وہ کہتا یہ ہے کہ اس کے اندر جو فورن ڈی این اے، اس کے اندر نیوبیکٹیریا ہوتا ہے، اور اس کے بعد فارملڈائڈ ہوتا ہے، ڈٹرجنٹ چیز، سو نان سوڈیم گلومیٹ ہوتا ہے، لیڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے کہا کہ 75,000 لوگ جو الزائمر یعنی یادداشت کی خرابی کا شکار ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ چکن کے اندر ہر ڈاکٹر جانتا ہے کہ جو آج کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ سارے جو ہوتے ہیں ہارمون شامل ہوتے ہیں، جس سے ہارمونل ڈسبیلنس شروع ہوتا ہے۔ انڈیا نے باقاعدہ اورل ویکسین بین کی، کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ باقاعدہ انہوں نے کر دیا تھا کہ یہ اورل ویکسین سے ہمارے ہاں بچوں کے اندر وہ جو یادداشت کی کمزوری اور اس کے ساتھ فالج پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ اس نے باقاعدہ سے لکھا ہے کہ یہ تمام جتنی بھی ویکسینز تھیں، یہ بعد میں یہ جو خناق کی اور ساری یہ 80% چیزیں تھیں اس سے پہلے ختم ہو چکی ہوئی تھی۔ یہ کیا کیا جاتا ہے؟ ویکسین ہے کیا؟ ویکسین بنیادی طور پر ایک آرٹیفیشل وائرس بنایا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ہمارے ہاں ایک مدافعتی نظام رکھا ہے، کوئی جیسے ہی کوئی وائرس آتا ہے اندر ہم اسے لڑنا شروع ہو جاتا ہے مدافعتی نظام۔ تو وہ یہ کرتے کیا ہے کہ اس سے ملا جلا ایک وائرس نکالتے ہیں، اور وہ اس کو اور وہ ہوتا ڈیڈ، کیونکہ وائرس اللہ کی ایسی ایجاد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نے ایسی چیز کی انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں سائنس ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ یہ لیونگ آرگنزم ہے یا ڈیڈ آرگنزم ہے، بالکل اس کی کوئی حیثیت، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی، یہ اپنی طبی موت آپ مرتا ہے۔ ہم زیادہ مدافعتی نظام جو ہے اس کو مکے مار کے ایک کونے میں لگا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہائبرنیشن آف دا وائرس۔ پھر اس کے بعد جب یہ مرتا ہے تو اپنی لاش چھوڑ کے نہیں جاتا تاکہ وہ اس پہ تحقیق نہ کر سکے۔ یہ وہ چیز یعنی ورنہ تو گزشتہ کم از کم 1,00,000 سال کے فوسلز نکال کے وہ کہتے ہیں یہ وائرس، تو یہ وہ اور پھر یہ سارے کا سارا اس کے ساتھ پوری کی پوری انڈسٹری، کیونکہ بنیادی طور پر یہ دجال کے ساتھیوں میں سے ایک ہے۔ تو آج میں بنیادی طور پر صرف کہنے کا بنیادی مقصد تھا کہ ان کی یہ کتابیں جو ہیں، ان کی یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ باقاعدہ اس بات پر باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ بنیاد رکھتی ہیں۔ مثلا ایک اور ان کا تصور ہے، وہ کہتا ہے لیوسیفر سوسائٹی، یہ بڑا کمال تصور ہے۔ لیوسیفر کہتے ہیں یہ شیطان کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا عزازیل کہتا تھا عزازیل خداوند جہاں سے، یہ لیوسیفر کہتے ہیں۔ لیوسیفر سوسائٹی جو ہے وہ کہتے یہ ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ تھے، کیونکہ تاریخ ان کی ایک بتاتی ہے، اگرچہ کہ قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے ان کے پاس کچھ جنات تھے جو تماثیل یعنی بت بناتے تھے، بڑے مجسمے بنایا کرتے، اب اس وقت الاؤڈ تھا، حضرت زبور کو تو بانسری بجانا اور مزامیر الاؤڈ تھے سارا کچھ، انہوں نے پھر ان بتوں کے حوالے سے تصور کر قبالہ کی، اور ان کو باقاعدہ کہا کہ وہ ان سے بولتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ کہتے وہ لیوسیفر شیطان کا بت تھا، اور یہ اس میں سے ایک پورا کا پورا طبقہ ہے جو شیطان کی پوجا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ شیطان ہی ان لوگوں کو جینیٹل ہم امیوں کو تباہ کرے گا، اور ہم جو خنزیر اور بندر اور اس کی اولاد ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ تو یہ میں آج صرف بتانے کا بنیادی مقصد تھا کہ ان کی لڑائی جو ہے نا وہ علاقے کی لڑائی نہیں ہے، ان کی لڑائی جو ہے وہ کسی حکومت کی لڑائی نہیں ہے، ان کی لڑائی مذہب کی لڑائی ہے۔ وہ پیرس چھوڑ کے، لندن چھوڑ کے، کیلیفورنیا چھوڑ کے، اپنی 5-5 کنال کی اور 2-2 ایکڑ کی کوٹھیاں چھوڑ کے، اپنے لگے بندے کاروبار چھوڑ کے، جب وہ 1919 میں آئے تھے نا 60 لوگ، دنیا کا سب سے امیر آدمی روتشیلڈ جس نے بینک آف انگلینڈ کا مالک تھا، ایسی جگہ پہ آیا تھا تل ابیب، ایک ایسا مقام کہ ایسا ٹیلا جس کے نیچے پانی ہوتا ہے، وہاں آیا تھا۔ تو اس وقت وہاں عرب ان کی جان کا دشمن تھے، پانی وہاں نہیں ملتا تھا، خوراک کو آباد کرنے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ تو بعد میں سی ایف گیلیلی جو ہے اس نے لیک آف گیلیلی سے لے کے پانی وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور بعد میں بنایا ہے، اور 1 سال کے اندر انہوں نے 60 گھر بنائے تھے،
پوری کی پوری ان کی جو بائبل کی زبان ختم ہو چکی ہوئی تھی، زیادہ تر رشین بولتے تھے، یدش ایک زبان تھی اس میں بولی جاتی تھی، دوبارہ ہبریو کا انسٹیٹیوٹ بنایا تھا، اور وہ آج بھی جو تل ابیب کا جو مین بولیوارڈ ہے اس کو روتشیلڈ میں. آپ جاؤ گے؟ میں آپ سے کہوں غزہ جاؤ گے لڑنے کے لیے، وہاں جا کے گھر آباد کرو گے؟ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور وہ کسی آدمی کو اگر قتل کرتے ہیں تو ثواب کی نیت سے قتل کرتے ہیں کہ ہم اس کو قتل کر رہے ہیں، جینٹل کو قتل کر رہے ہیں. جینٹل مارا جا رہا ہے، انسان نہیں مارا جا رہا، یہ بچھو اور سانپ مارے جا رہے ہیں. یہ قرآن کھڑا کر لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء پڑھ کے کہتا ہے. ہمیں کسی اندازہ ہی نہیں، ہم ابراہیم اکارڈ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے. اسی پاکستان کے اندر 2 اسٹیٹ کی تھیوری ہمارا وزیر اعظم جو ہے پیش کرتا ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جزیرۃ العرب میں 2 دینوں کو جمع مت ہونے دینا. باپ کی نصیحت مانتے اور رسول کی نصیحت نہیں مانتے؟ یہی ہونا تھا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں وہ وہاں رک جائیں گے؟ صرف غزہ کے لوگ ہیں جو جینٹائل ہیں؟ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سب ہیں. تو آج میں بنیادی طور پر یہ چونکہ جمعہ کا وقت کم ہوتا ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے کسی وقت اس پہ میں ان کی ایک ان کی جو کتابوں کے اندر، ان کی جو تالمود کے اندر، ان کی جو ظہر کے اندر، ان کی جو باقی چیزوں کے اندر، یہ بڑی 2 کتابیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک ان کے تصوف کی کتاب ہے اور دوسری ان کی شریعت کی کتاب ہے. اور اللہ کہتا ہے یہ خود لکھ کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. ایک قرآن خود لکھ کے لاتے ہیں، لا تشتروا بآیاتہ ثمنا قلیلا. اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے اللہ کے بجائے اپنے احبار اور رہبان، اپنے پیروں اور مولویوں کو انہوں نے خدا بنا کے رکھا ہوا. ان کے آخری بات کرتا ہوں اپنا، یہی آیت جب اتری تو ان کے بیٹے تھے حاتم طائی کے، عدی بن حاتم، ظاہر بات ہے بڑے زبردست آدمی تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آیت کیسے اتری ہے؟ تو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کیا تم اپنے مولوی اور پیر کو آخری بات نہیں سمجھتے تھے کہ یہی جو کہہ دیا اس کا ٹھیک ہے؟ کہا یہی تو کہتے تھے. کہا یہ اور کیا ہوتا ہے خدا بنانا کسی کو؟ یہ جو قرآن ہے نا، اس لیے نہیں اترا کہ مولوی پڑھے اس کو اور سمجھے، اس لیے نہیں اترا کہ پیر سمجھے. یہ جو افلا یتدبرون القرآن میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اس کے لیے بھی. بیٹے کو فزکس پڑھانی ہو نا 3000 کی ٹیوشن رکھواتے ہو، CSS کروانا ہو تو 5000 کی ٹیوشن. سارے بچے آ کے ٹیوشن پڑھتے ہیں نا سارے کے سارے. کیا اللہ سوال نہیں کرے گا میرے لیے 3000 کا 2000 بھی نہیں تھا؟ میرے لیے اتنی بھی وقت نہیں تھا کہ تم اس کو سمجھ لیتے؟ کوئی تصور نہیں ہے احبار اور رہبان کا. واخر دعوانا الحمدللہ.